جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں پرسوں، سوال پوچھنا تھا، خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا قبول ہو جاتی ہے؟ اس کی کوئی دلیل؟ محترم بھائی، معروف بات یہی ہے کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو بندہ جو بھی دعا مانگے تو اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معروف ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی، کتاب الدعا امام طبرانی کی، اس کے اندر 854 نمبر پر یہ الفاظ ہیں کہ اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و تکریما۔ یہ جو ہے نا، خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا یا کوئی دعا پڑھنا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں۔ البتہ یہ ایک دعا جو طبرانی دعا والی، کتاب الدعا کی امام طبرانی والی جو میں نے بتائی ہے، یہ دعا ایک پڑھنے کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں عاصم بن سلیمان الکوزی ایک راوی ہے، جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الضعفاء والمتروکون میں جو ہے وہ درج کیا ہے اور متروک الحدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے الکامل کے اندر یہ کہا ہے کہ اس کا شمار حدیث وضع کرنے والے راویوں میں ہوتا ہے، اور امام عمر بن علی الفلاس رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے محدث تھے، یہ علل کے بھی ماہر تھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گڑتا تھا۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ضعیف اور متروک راویوں میں شامل کیا ہے اور اسے کذاب قرار دیا ہے، تو لہذا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام طبرانی کی الاوسط کے اندر جو ہے 6132 اور المعجم الکبیر کے اندر 3053 نمبر پر بھی موجود ہے، لیکن ثابت نہیں۔ نبی علیہ السلام سے کم از کم یہ چیز ثابت نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے کہا جی یہ دعا جو ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، کہتے ہیں جی اس کا جواب تو آپ نے دے دیا ہے، لیکن اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کو پڑھتے دیکھا ہے کہ جو جادو اور جنات کے مرض کے اندر مبتلا ہے، اس کو کسی نے دم کیا ہے، تو یہی یا اس سے ملتی جلتی الفاظ کے ساتھ دعا جو ہے اس نے پڑھی ہے، تو کہتے ہیں جی کیا یہ یعنی جب جادو وغیرہ کا علاج کیا جائے تو اس میں ان کو پڑھنا اجی بطور دم اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو حرج نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے دم مجھ پر پیش کرو، مطلب یہ تھا کہ اپنے دم مجھے چیک کرواؤ، اگر اس کے اندر شرک نہ ہو، یعنی شرکیہ کلام نہ ہو تو دم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہذا پتہ چلتا ہے کہ الفاظ جو ہے وہ درست ہو، ان کے اندر شرکیہ الفاظ نہ ہو تو ان الفاظ کے ساتھ دم کرنا جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں لا باس بالرقاء ما لم یکن فیہ شرک، فرمایا کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک کا شائبہ نہ ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ان الفاظ کے ساتھ کسی کو دم کرتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔